بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت میں نے سوچا کہ کیا میں قرآنی دعاؤں سے شروع کروں یا میں حدیث کی دعاؤں سے شروع کروں مسنون جو ہوتی ہیں، لیکن یہی ذہن میں آیا کہ قرآن کی ہی دعاؤں سے شروع کرنا چاہیے. They are in no particular order. We'll be just introducing one or two duas each time. آپ کی آج کی جو دعا ہے جس سے آغاز ہم کرنا چاہیں گے وہ دو ملتی جلتی دعائیں ہیں، اور دونوں کا آغاز ربی اوزعنی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دعا شاید آپ نے قرآنک دعاؤں کی لسٹ میں دیکھی ہوگی. قرآن کی دعائیں اکثر ربی یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں. آپ ان دعاؤں میں ربی دیکھ رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والا جس بھی نبی کی یہ دعا ہے وہ اس کو فرسٹ پرسن میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ذاتی دعا کر رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اکثر یہ گزرا ہے کہ وہ ربنا کر کے دعا پڑھتے تھے، یعنی سب کے بہاف پہ پڑھتے تھے، سب کو اس میں شامل کر لیتے تھے. But when there's a dua that's extremely personal, then you talk just about yourself to Allah subhanahu wa ta'ala, اور رب سے ملاقات کا، بات کا، قرآن سے دوبارہ تعلق جوڑنے کا مہینہ الحمدللہ ہمارے قریب ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. کتنے لوگ ہر سال دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم when we look back we say پچھلے رمضان یہ شخص تھا، اس رمضان یہ شخص نہیں ہے. اور اسی لیے شکر کے ساتھ آغاز کرنے کا، because gratitude is what makes everything worthwhile, beautiful. آپ کا شعور زیادہ بیدار ہوتا ہے جب آپ شکر کے ساتھ ایک چیز کرتے ہیں. اس میں دعا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب مجھے توفیق دے. مگر یہ جو لفظ ہے اوزعنی یہ توفیق سے تھوڑا زیادہ بڑھ کے ہے. اس کا جو روٹ ہے وضعین، اس میں روک رکھنے کا معنی بھی ہے، ریسٹرینٹ کا معنی بھی ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے روک کے رکھ یا مجھے اس پر استقامت دے. یو کین انڈرسٹینڈ اٹ ان ملٹیپل ویز. یا مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر. اور ظاہر ہے اس دعا میں نعمت ایمان کی بات کی جا رہی ہے یا ہدایت کی بات کی جا رہی ہے. And then in a larger context, all of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are starting this journey of Al-Baqarah with a dua of shukr and asking Allah to keep us under check. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اور یہ کہ آپ مجھے توفیق دیں، you enable me to do good deeds تَرْضَاهُ. those that please you. آپ راضی ہو جائیں ان ڈیڈ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بہت ساری چیزوں میں سوچ رہے ہوں کہ بہت اچھے ڈیڈز ہیں پر رب راضی نہ ہو رہا ہو. And we are really not the best judges. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. So the next level, always children. انسان سب سے زیادہ اپنی ذریت کے لیے ورried ہوتا ہے. ذریت از a wider term. آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے بھی. انی توبت الیک. So this kind of gives you the feel of a fresh start. I turn towards you. میں آپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تجدید ایمان ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں. دوسری دعا بھی بہت سملر ہے، اور یہ دعا پرٹیکولرلی کہا گیا ہے کہ ان دعاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ ہے، اور میں ویری بریفلی اس بات کو ٹچ اپون کرنا چاہوں گی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو بادشاہت دی گئی وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. He was given the maximum in the worldly sense that any human could ever have.
اور اس وقت ان کی دعا، اور یہ جہاں قرآن میں آتی ہے دعا، وہاں سلیمان علیہ السلام کنورسیشن یا گفتگو جو ہے جانوروں کی وہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ چونٹیوں کا گزرنا سورۃ النمل کا جو پورا کانٹیکسٹ ہے، اور اس وقت انہیں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے رب نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اور یہ چونٹیاں میرے لشکروں سے ڈر رہی ہیں، اور وہ بہت پیار سے اسمائل کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں دوبارہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کی یاد دہانی کراتے ہیں. The beginning part is the same. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. Now it's also beautiful how this dua connects the two biological strings that we have in life. ہمارا تعلق ہمارے والدین سے جا کے جڑتا ہے، وہ ہماری اصل ہے، اور پھر ہماری آگے آنے والے بچے ہیں، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ، اور ہم اپنے پیرنٹس کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہیں. اینڈ سو دونوں چیزیں کنیکٹ کی گئی، آؤٹ آف آل دا ریلیشن شپس یہ دو کنیکٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے کیس میں زیادہ یاد رکھیے ہی از کمنگ فرام لائنیج. تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. There is no self-righteousness in this greatest king and one of the greatest prophets of Allah. وہ ہمبلی دعا کریں، یا اللہ مجھے ان میں شامل کر لے اپنی رحمت سے جو تیرے نیک بندے ہیں. اور اوزعنی میں اب سوچئے کہ بہت بڑا کنگڈم دیا گیا ہے، اور یہ بادشاہ کہہ رہا ہے اوزعنی مجھے روک کے رکھی. سو ریئلی فوڈ فار تھاٹ کہ جب رب تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو ہمیں کس چیز کو یاد رکھنا ہے، کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے، شکر کس حد تک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمبل کتنا زیادہ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، ہمیں رمضان کا شکر ادا کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنائے، ہمیں کنسسٹنسی دے کہ ہم جڑے رہیں. It shouldn't be a seasonal love affair. It shouldn't be according to when I want it and when I don't want it. It should be consistent because the Quran is ہدایہ، اور ہدایت کی ہمیں جب تک اس دنیا میں ہے ہمیں ضرورت ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی ہماری اسی ہدایت پر فوکس رکھے گی، اور اسی کی وجہ سے ہمارے پھر آخر کیا انجام ہونا ہے